اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقالوا لن تمسنا النار الا ایاما معدودات قل اتخذتم عند اللہ عہدا فلن یخلف اللہ عہدہ ام تقولون علی اللہ ما لا تعلمون بلی من کسب سیئۃ واحاطت به خطیئته فاولئک اصحاب النار هم فیہا خالدون والذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک اصحاب الجنہ هم فیہا خالدون وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ إِلَّا قَلِيلًا مِّنكُمْ وَأَنتُم مُعْرِضُونَ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ لَا تَسْفِكُونَ دِمَاءَكُمْ وَلَا تُخْرِجُونَ أَنفُسَكُم مِّن دِيَارِكُمْ ثُمَّ أَقْرَرْتُمْ وَأَنتُمْ تَشْهَدُونَ ثم أنتم هؤلاء تقتلون أنفسكم وتخرجون فريقا منكم من ديارهم تظاهرون عليهم بالإثم والعدوان وإن يأتوكم أسارى تفادوهم ومحرم عليكم إخراجهم أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب وما الله غافل عما تعملون أولئك الذين اشتروا الحياة الدنيا بالآخرة فلا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينصرون۔ یہ لوگ کہتے ہیں کہ ہم تو صرف چند روز جہنم میں رہیں گے۔ ان سے کہو کیا تمہارے پاس اللہ تعالیٰ کا کوئی پروانہ ہے؟ اگر ہے تو یقیناً اللہ تعالیٰ اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرے گا، ہرگز نہیں، بلکہ تم اللہ کے ذمے وہ باتیں لگاتے ہو جنہیں تم نہیں جانتے۔ یقیناً جس نے برے کام کیے اس کی نافرمانیوں نے اسے گھیر لیا، وہ ہمیشہ کے لیے جہنمی ہے، اور جو لوگ ایمان لائے نیک کام کریں وہ جنتی ہے جو جنت میں ہمیشہ رہے۔ اور جب ہم نے بنی اسرائیل سے وعدہ لیا کہ تم اللہ تعالیٰ کے سوا دوسروں کی عبادت نہ کرنا، ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، اسی طرح قرابت داروں، یتیموں اور مسکینوں کے ساتھ، اور لوگوں کو اچھی باتیں کہنا، نمازیں قائم رکھنا، زکوٰۃ دیتے رہنا، لیکن تھوڑے سے لوگوں کے علاوہ تم سب پھر گئے اور منہ موڑ لیا۔ اور جب ہم نے تم سے وعدہ لیا کہ آپس میں خون نہ بہانا، قتل نہ کرنا اور آپس والوں کو جلا وطن نہ کرنا، تم نے اقرار کیا اور تم اس کے شاہد بنے، لیکن پھر بھی تم نے آپس میں قتل کیا اور آپس کے ایک فرقے کو جلا وطن بھی کیا، اور گناہ اور زیادتی کے کاموں میں ان کے خلاف دوسروں کی طرفداری کی۔ ہاں، جب وہ قیدی ہو کر تمہارے پاس آئے تو تم نے ان کے فدیے دیے، لیکن ان کا نکالنا جو تم پر حرام تھا اس کا کچھ خیال نہ کیا۔ بعض احکام پر ایمان رکھتے ہو اور بعض کے ساتھ کفر کرتے ہو۔ تم میں سے جو بھی ایسا کرے اس کی سزا اس کے سوا کیا ہو کہ دنیا میں رسوائی اور قیامت کے دن سخت عذاب کی مار۔ اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال سے بے خبر نہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے دنیا کی زندگی کو آخرت کے بدلے خرید لیا، ان کے تو نہ عذاب ہلکے ہوں گے اور نہ ان کی مدد کی جائے گی۔ وقالوا لن تمسنا النار الا ایاما معدودات، یہ لوگ کہتے ہیں کہ ہم تو صرف چند روز جہنم میں رہیں گے۔ اللہ رب العالمین نے یہودیوں کے ایک دعوے کو یہاں پر نقل کیا ہے۔ وہ لوگ کہتے تھے کہ جہنم کا جو معاملہ ہے تو اس میں ہم ایک مدت تک رہیں گے۔ بعض روایتوں میں ہے کہ ان لوگوں کا ماننا ہے کہ دنیا کی کل عمر 7,000 سال ہے، یہودیوں کا کہنا ہے، اور ہر 1,000 سال کے بدلے ایک دن ہم جہنم میں رہیں گے۔ حالانکہ یہ بھی بالکل غلط بات ہے، کیونکہ اللہ رب العالمین نے بالکل صاف ارشاد فرمایا ہے، یسألونک عن الساعہ، کہ تجھ سے سوال کرتے ہیں قیامت کے بارے میں۔ قیامت کا علم صرف اللہ کو ہے۔ اللہ نے سورہ لقمان کی بالکل آخری آیت میں کہا ان اللہ عندہ علم الساعہ، 5 چیزوں کا علم اللہ کے سوا کسی کو نہیں ہے، اور وہ یہ کہ قیامت کب آئے گی، اس کی علامتیں اور نشانیاں بتائی گئی ہیں۔ 3 ٹائپ کی علامتیں ہیں، ایک تو وہ جو گزر چکی، ایک وہ جو آنے والی ہے جس کو علامت صغریٰ کہا جاتا ہے، اور ایک علامت ہے علامت کبریٰ۔ یہ سب ظاہر ضرور ہوگی، اس کے بعد قیامت آئے گی، لیکن اس کا وقت کب کس وقت تو آنا ہے یہ اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ لیکن یہ کیا کہتے تھے کہ دنیا کی کل عمر 7,000 سال ہے، اور اس میں ہر 1,000 سال کے بدلے میں ہم ایک دن جہنم میں رہیں گے۔ بعض لوگوں کا یہ کہنا تھا
کہ 40 دن ہم نے بچھڑے کی پوجا کی، اس لیے وہی 40 دن ہم جہنم میں رہیں گے، اس کے بعد ہم کو نکال کر کے دوسرے لوگوں کو لایا جائے گا۔ کچھ روایتوں میں وہ کہتے تھے کہ ان کے بعد مسلمانوں کو لا کر کے ڈالا جائے گا۔ تو انہوں نے جہنم کے بارے میں اور جنت کے بارے میں جو باتیں مشہور کر دی اور جو عقیدہ بنا لیا تھا، اللہ رب العالمین نے اس کو پیش کرنے کے بعد ان سے سوال کیا، قُلْ اتَّخَذْتُمْ عِندَ اللَّهِ عَهْدًا، ان سے کہو کہ تمہارے پاس اللہ کا کوئی پروانہ ہے، کوئی عہد نامہ ہے، کوئی وعدہ ہے اللہ کا تمہارے پاس؟ اللہ رب العالمین کی جنت ہے، اللہ رب العالمین کی جہنم ہے۔ اللہ رب العالمین کے فیصلے کے بعد یہ لوگوں کو ملنے والی، اور اللہ کا اختیار ہے، جس کو چاہے اس سے بچا لے جہنم سے، اور جس کو چاہے جنت کی نعمتیں عطا کرے رب العالمین۔ اللہ رب العالمین نے یہ حکم کو دیا جنت اور جہنم کے بارے میں کہ تم اپنے بارے میں یہ فیصلہ کرو کہ ہمارے بارے میں یہ ہے۔ تو اگر تمہارے بارے میں یہ چیز ہے تو یہ اللہ کا فیصلہ ہونا چاہیے، کیونکہ وہ خالق ہے، اور مخلوق کے بارے میں وہ طے کرے گا، وہ رب ہے، وہ فیصلہ کرے گا۔ تو تم یہ بات کہہ رہے ہو تو تمہارے پاس کوئی لکھا ہوا ہے، پروانہ ہے؟ یہاں کئی چیزیں ایک ساتھ سمجھ میں آتی ہے۔ پہلی چیز یہ کہ آدمی اگر کوئی دعویٰ کرتا ہے تو اس سے دلیل کا مطالبہ کیا جائے گا۔ دعوے کے سامنے اگر دلیل نہ مانی جائے اور بغیر دلیل چیزوں کو مانا جائے، کچھ بھی بات آدمی کہے، یہ اصول شریعت میں نہیں ہے۔ فوراً دلیل مانگی آتی ہے، اب دلیل مانگو تو چہرے نہیں بگڑنا چاہیے، یہ تو اللہ نے بتایا ہے، قرآن میں آپ کو بار بار یہ ملے گا۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے قُلْ أَرَأَيْتُم مَا تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، یہ اللہ کو چھوڑ کر جو تم دوسرے کو پکارتے ہو، أَرُونِي مَاذَا خَلَقُوا مِنَ الْأَرْضِ أَمْ لَهُمْ شِرْكٌ فِي السَّمَاوَاتِ، زمین اور آسمان کے بنانے میں یہ اللہ کے ساتھی اور شریک تھے۔ ایتونی بکتاب من قبل ھذا، لاؤ اگر تمہارے پاس کوئی کتاب ہے، او آثارۃ من علم، یا اگلوں سے کوئی علم چلا آ رہا ہے، ان کو تم صادقین، اگر تم سچے ہو تو سچے ہو تو دلیل پیش کرو، جو دلیل پیش نہ کرے وہ سچا نہیں ہوتا ہے۔ دنیا کے اندر آپ کسی مقدمے کو لے کر جاؤ تو ثبوت اور گواہوں کو پیش کرنا پڑتا ہے، اس کے بغیر اگر مقدمے میں جج فیصلہ سنا دے تو اس کو ناانصاف کہا جاتا ہے کہ اس نے انصاف کے تقاضوں کو پورا نہیں کیا۔ تو گفتگو میں اپنی بات کو ثابت کرنے کے لیے دلیل کا ہونا لازمی ہے، اور شریعت میں تو خاص طور سے اللہ نے اصول دیا ہے کہ اللہ کے بارے میں کوئی بات کہتے ہو تو کیا اللہ رب العالمین نے نازل فرمائی، دین کے بارے میں کوئی بات کہتے ہو تو کیا اللہ نے کہا۔ ان کے جرائم دیکھیے، کتابیں لکھ کر کے اللہ کی طرف سے نازل کردہ، یعنی اس کو اللہ کا دین بتاتے تھے، ان کتابوں کو منزل من اللہ کہتے تھے، اور اللہ کے بارے میں وہ بات کہتے تھے جسے اللہ نے نازل نہیں کیا، جسے اللہ نے نہیں بیان فرمایا۔ تو اللہ رب العالمین ان سے سوال کرتا ہے، پوچھو ان سے، پوچھو تمہارے پاس کوئی پروانہ ہے؟ فَلَن يُخْلِفَ اللَّهُ عَهْدَهُ، اگر اللہ تعالیٰ نے کوئی وعدہ کیا ہوگا تو اللہ سے سچا وعدہ کسی کا نہیں ہے، اللہ اپنے وعدے کے خلاف کبھی نہیں کرے گا۔ پکی بات ہے، اگر اللہ نے وعدہ کیا ہے تو لاؤ، بتاؤ، تو پھر اللہ تعالیٰ بالکل تم جو بول رہے وہی ہوگا، کیونکہ اللہ کی بات بتا رہے ہو تم۔ اللہ رب العالمین نے اپنے وعدے کے بارے میں قرآن میں ارشاد فرمایا ہے کہ ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ یقاتلون فی سبیل اللہ فیقتلون ویقتلون وعدا علیہ حقا فی التوراۃ والانجیل والقرآن ومن عوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظیم، کہ وہ لوگ اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کی جانوں اور مالوں کو جنت کے بدلے خرید لیا ہے، جو اللہ کے راستے میں قتل ہوتے ہیں، قتل کیے جاتے ہیں، قتل کرتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے یہ سچا وعدہ، جنت کا سچا وعدہ تورات میں بھی کیا اور انجیل میں بھی، اور شیطان قیامت کے روز کھڑا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بیان فرمایا ہے کہ اس کے لیے ایک آگ کا ممبر لگایا جائے گا، اور اس پہ کھڑا ہو کر وہ ایک تقریر کرے گا۔ اللہ نے قرآن میں اس کو نقل کیا ہے 13ویں پارے میں، وقال الشیطان لما قضی الامر ان اللہ وعدکم وعد الحق ووعدتکم فاخلفتکم وما کان لی علیکم من سلطان، وہ کہے گا کہ میں نے تم سے ایک وعدہ کیا لیکن میرے اوپر تمہارا کوئی زور نہیں، مکر جائے گا وہ۔ تو اللہ رب العالمین ارشاد فرما رہا ہے کہ اگر اللہ نے وعدہ کیا ہے، اللہ نے کوئی تحریر، کوئی کتاب میں کوئی بات نازل کی ہے تو لاؤ، پھر یہ چیز ہوگی۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین اب اس کی حقیقت بیان فرما رہا ہے، دلیل کا مطالبہ کرنے کے بعد اور اصول بیان کرنے کے بعد، کہ فَلَن يُخْلِفَ اللَّهُ وَعْدَهُ أَمْ تَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ، ہرگز نہیں
بلکہ تم اللہ کے ذمے وہ بات لگاتے ہو جنہیں تم نہیں جانتے. جنت اور جہنم کے بارے میں وہ بات کر رہے ہیں تم, اللہ کی طرف جھوٹ لگا رہے ہو. ایسی بات اللہ کی طرف لگانا بہت بڑا گناہ اور بہت سنگین جرم ہے. اللہ رب العالمین نے ارشاد فرماتا ہے, اب سنیے کون جنت میں جائے گا, کون جائے گا جہنم میں. اللہ بیان فرما رہا ہے, یہ اللہ رب العالمین نے تحریر دی, یہ ہے دلیل. لیس بامانیکم ولا امانی اہل الکتاب. اللہ نے پانچوں بارے میں کہا جنت نہ تم کو تمہاری تمناؤں پر ملے گی اور نہ اہل کتاب کی تمناؤں پر, بلکہ وَمَن يَعْمَلْ سُوءًا يُجْزَ بِهِ, کہ جو شخص برا عمل کرے گا اللہ نے اس کے لیے عذاب تیار کر رکھا ہے. تو اللہ رب العالمین نے جنت میں کون جائے گا قرآن میں بیان فرمایا ہے. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کس کو اللہ جنت دینے والا ہے, کون کامیاب ہونے والا ہے. تو 3 مقامات سے قرآن کی تلاوت کر لی جائے. پہلا مقام جو سورہ توبہ میں ہے, التائبون العابدون الحامدون السائحون الراکعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناہون عن المنکر والحافظون لحدود اللہ وبشر المؤمنین. توبہ کرنے والے, التائبون العابدون الحامدون السائحون, یہ پوری صفتیں کہ روزہ رکھنے والے, اللہ کے راستے میں خرچ کرنے والے, تمام چیزیں, عبادت گزار, سب لوگوں کی صفتیں بیان کرنے کے بعد اللہ نے کہا ان کو بشارت دو. دوسری جگہ اللہ رب العالمین نے سورہ مومنون کی ابتدائی آیتوں میں ارشاد فرمایا قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون والذین هم عن اللغو معرضون والذین هم للزکاة فاعلون والذین هم لفروجهم حافظون الا علی ازواجهم او ما ملکت ایمانهم فانهم غیر ملومین فمن ابتغى وراء ذلك فاولئک هم العادون. اللہ رب العالمین نے یہ تمام بیان فرمانے کے بعد ارشاد فرمایا اولئک هم الوارثون الذین یرثون الفردوس هم فیہا خالدون, یہی لوگ وارث ہیں جنت, جنت الفردوس کے. پوری صفتیں 18 پارہ شروع ہوتا ہے, پڑھ جائیں گے. آدمی اپنے آپ کو ویسا بنا لے. تیسرا مقام اللہ رب العالمین نے 22 پارے میں ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات والقانتین والقانتات والصادقین والصادقات والصائمین والصائمات والحافظین فروجهم والحافظات والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات اعد اللہ لهم مغفرۃ واجرا عظیما. اجر عظیم کا ذکر کیا ہے. تو اللہ رب العالمین نے ضابطے بیان فرمائے ہیں. یہاں بھی اللہ رب العالمین نے ضابطہ بیان فرمایا ہے. قرآن میں یہ بھی آگے آیا ایک جگہ, بلا من استمع وجہہ للہ, بتا دیا جائے کہ کون جائے گا جنت پہ جس نے اپنے آپ کو اللہ کے سامنے جھکا دیا. تو یہاں پر کیا کہا گیا, جہنم میں کون جائے گا؟ یقیناً بلا من کسب سیئۃ وحاطت بہ خطیئۃ فاولئک اصحاب النار هم فیہا خالدون. یقیناً جس نے بھی برے کام کیے اس کی نافرمانیوں نے اسے گھیر لیا, وہ ہمیشہ کے لیے جہنمی ہے. اب وہ کسی بھی قبیلے کا ہو, کسی بھی برادری کا ہو, کسی بھی خاندان کا ہو, کسی کے بھی ہاتھ پر بیعت ہو, کسی بھی امت میں ہو, اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے. انبیاء کرام کے خانوادے کے لوگ, حضرت نوح علیہ السلام کا بیٹا دنیا میں اللہ رب العالمین نے عذاب میں داخل کیا اس کو. آپ کہہ رہے تھے ارکب معنا, آ جا بیٹے کشتی میں سوار ہو جا. قرآن نے بیان فرمایا, وہ جواب دیتا ہے قال صحابی الی جبل یعصمنی من الماء, میں پہاڑ کی کسی اونچی چوٹی پہ پناہ لے لوں گا. قال لا عاصم اليوم من امر اللہ الا من رحیم, اللہ کا فیصلہ آ گیا, اب کچھ نہیں ہو سکتا. بچانے والی ذات صرف اللہ کی. سمجھا رہے ہیں حضرت نوح علیہ السلام, وحال بینہم الموج فکان من المغرقین, ایک موج آئی اور غرق ہو گیا. حضرت ابراہیم علیہ السلام قیامت کے روز اپنے والد کے بارے میں کہیں گے کہ اللہ تو نے کہا تھا کہ مجھ کو رسوا نہیں کرے گا. میرا باپ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم دے گا کہ اللہ تعالیٰ حکم دے گا حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اپنے پیروں کی طرف دیکھو. جب وہ دیکھیں گے تو ان کو ایک بجو کیچڑ میں لتھڑا ہوا نظر آئے گا. فرشتوں کو حکم دیا جائے گا کہ اس کی ٹانگ پکڑ کر کے گھسیٹتے ہوئے جہنم میں ڈال دیں. ابو طالب اللہ کے نبی کے چچا اور انتہائی زبردست معاون اور مددگار تھے اسلام کے. عام الحزن اس سال کو کہا جاتا ہے جس سال 2 لوگوں کی وفات ہوئی, ایک حضرت ابو طالب اور دوسرے حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت غم ہوا اس لیے کہ انتہائی بڑے معاون تھے. اللہ کے نبی حضرت خدیجۃ الکبریٰ کا جب ذکر کرتے
تو اماں عائشہ کہتی ہیں کہ مجھ کو کسی پر رشک نہیں آیا سوائے خدیجہ کے. آپ اگر جانور ذبح کرتے تو ان کی سہیلیوں کے یہاں باقاعدہ گوشت کا حصہ لگتا تو وہاں بھیجتے کہ وہاں خدیجہ کی سہیلیوں کے یہاں بھیجو. اللہ کے نبی سے آپ نے پوچھا کہ کیا تھا اس بزرگ خاتون میں، کیونکہ آپ کی عمر زیادہ تھی جب آپ کا نکاح ہوا. تو کہا جب لوگوں نے میرا انکار کیا اس نے میرا اقرار کیا، جب لوگوں نے میرا ساتھ چھوڑ دیا وہ میرے ساتھ ڈٹی رہی، اور جب لوگوں نے مجھ کو محروم کیا تو اس نے اپنے مال کے ذریعے اللہ کے دین کی نصرت کی، مدد کی، خدمت کی اللہ کے دین کی. حضرت خدیجہ الکبریٰ. اور تاریخ انسانی کی جن عظیم خواتین کا تذکرہ کیا جاتا ہے اس میں ایک ہے حضرت خدیجہ الکبریٰ. اور اللہ رب العالمین نے ساری اولادیں، چاروں بیٹیاں اللہ رب العالمین نے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے. تو دونوں کی وفات. اور حضرت ابو طالب کا معاملہ یہ تھا کہ اتنے بڑے ہمدرد تھے، آپ نے اسلام نہیں قبول کیا لیکن اتنے بڑے ہمدرد تھے اللہ کے نبی کے، چٹان کی طرح کھڑے رہے مشرکین مکہ کے مقابل. جب آپ لوگوں کا بائیکاٹ کیا گیا تو اللہ کے نبی جب رات کو سوتے شیب ابی طالب میں تو اللہ کے نبی کا بستر بدل دیتے تھے، یعنی جگہ تبدیل کر دیتے تھے سب کے سونے کے بعد. حضرت ابو طالب اس لیے کہ دھوکے سے حملہ ہو تو میرا یہ بھتیجہ محفوظ رہے. اتنے زبردست حامی اور مددگار تھے. اور آپ کی وفات کے بعد ابو لہب جب قبیلے کا سردار بنا تو اس نے کہا کہ قبیلہ بنو ہاشم اب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پشت پر نہیں ہے، ورنہ آپ کی موجودگی میں ابو طالب کی پورا قبیلہ تھا. لیکن ابو طالب کے بارے میں اللہ کے نبی نے کہا جہنم کا سب سے ہلکا عذاب ان کو ہوگا، پیر میں آگ کی جوتیاں پہنائی جائے گی جس سے دماغ اور اندرونی اعضاء ایسے کھولیں گے جیسے ہانڈی پر پانی رکھ کر کچھ اس میں رکھ دیا جائے. تو جنت اور جہنم کا جو معاملہ ہے رب العالمین نے بالکل صاف کہا کہ جس نے اللہ کی نافرمانیاں کی، جس نے بھی برے کام کیے اور اس کی نافرمانیوں نے اسے گھیر لیا وہ ہمیشہ کے لیے جہنمی ہے. اور جنت کن لوگوں کو ملنے والی ہے؟ والذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک اصحاب الجنہ ھم فیہا خالدون. اور جو لوگ ایمان لائے اور نیک کام کریں وہ جنتی ہیں جو جنت میں ہمیشہ رہیں گے. عمل کی بنیاد پر وہاں معاملہ ہونے والا ہے، نسب کی بنیاد پر، خاندان اور قبیلے کی بنیاد پر نہیں. ہمارے یہاں بھی اس قسم کی بدعقیدگیاں پائی جاتی ہیں. یہ اللہ تعالیٰ نے اہل کتاب کے جو واقعات بیان فرمائے ہیں اس لیے کہ اللہ کے نبی نے کہا تم اہل کتاب کی طرح بالکل چلو گے، قدم با قدم بالکل جیسے وہ تھے. اگر ان میں کا کوئی شخص ایک گوہ کے بل میں گھسا ہوگا تو تم بھی داخل ہو. بالکل ایک جوتا جو دوسرے جوتے کے مساوی ہوتا ہے، سب چیز کرو گے. ان کے یہاں فرقے بنے، تمہارے یہاں فرقے. انہوں نے اپنے علماء کو رب بنا لیا، تمہارے یہاں بھی یہ چیزیں ہونے والی ہیں. حضرت عدی بن حاتم نے کہا رب بنانے کا مطلب؟ اللہ کے نبی ہم نے کبھی پوجا نہیں کی علماء کی. اللہ کے نبی نے کہا جس چیز کو حلال کہتے ہیں حلال مان لیتے ہو، جس کو حرام کہتے ہیں اس کو حرام مان لیتے ہو. آج تو کچھ لوگ ایسے ہیں جو ہندوستان میں سود کے جائز ہونے کا فتوے دے رہے ہیں کہ دارالحرب ہے. دارالحرب میں ایک حرام چیز حلال کیسے ہو سکتی ہے؟ اور اتنا سنگین جرم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے شریعت اسلامیہ میں کسی جرم کے بارے میں یہ جملہ نہیں کہا فَأَذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ. سود خور اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کرتا ہے. اور بھی بہت ساری چیزیں اللہ کے نبی نے لعنت کی ہے حلالے پر، کرنے والا اور کروانے والا، لیکن اس کے لیے فتوے جاری کیے جاتے ہیں. بہت ساری چیزیں ہیں. تو ایسے راستے تلاش کرنا یہ تمام چیزیں رہیں گی. تو ایسے ہی ایک مزاج یہ کہ ہم کچھ بھی کریں بس جنت پہ چلے جائیں گے. کچھ بھی کریں، ہم نے کسی سے پیر سے بیعت کر لی وہ تو آپ جنت میں لے کر چلے جائیں گے. اور ہمارے یہاں جوہلا کہتے ہیں نا، شے کا دامن پکڑ کر مچل جائیں گے قیامت کے روز. اللہ کے نبی اپنے پورے خاندان کو، صحیح بخاری اور مسلم میں یہ روایت موجود ہے الفاظ کے معمولی فرق سے، قال لما نزلت وانذر عشیرتک الاقربین، کہ اللہ کے نبی پر جب یہ آیت نازل ہوئی کہ اپنے رشتہ داروں کو جہنم کی آگ سے ڈراؤ، قال لما نزلت وانذر عشیرتک الاقربین دعا النبی صلی اللہ علیہ وسلم قرابتہ فعم وخصہ. اللہ کے نبی نے اپنے رشتہ داروں کو بلایا، ویا عبد شمس ویا عبد مناف ویا عبد المطلب، اے عبد شمس، اے عبد مناف، اے عبد المطلب، اے صفیہ، سب کو بلا کر کے کہا جو کچھ مانگنا ہے اس دنیا میں مانگ لو، روز محشر میں تمہارے کوئی کام نہیں حاصل ہوگا. اس کے بعد اپنی چہیتی بیٹی حضرت فاطمہ سے کہتے ہیں وَيَا فَاطِمَةَ أَنْقِذِي نَفْسِكَ سَلِينِي مَا شِئْتِ مِن مَالِي فَإِنِّي لَا أُغْنِي عَنْكِ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا. اے میری بیٹی فاطمہ جو کچھ میرے مال میں سے مانگنا ہے مانگ لے، روز محشر میں تیرے کوئی کام نہ حاصل ہوگا. اللہ نے کیا ارشاد فرمایا ہے سورہ احزاب
احقاف 26واں پارہ اٹھائیے، قل ما کنت بدعا من الرسل، حدیث کے بھی الفاظ ہیں۔ اللہ کے نبی نے کہا واللہ لا ادری واللہ لا ادری وانا رسول اللہ ما یفعل بی ولا بکم، اور میں نہیں جانتا کہ میرے ساتھ اور تمہارے ساتھ کیا معاملہ ہوگا، حالانکہ میں اللہ کا رسول ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے کہا لیغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبک وما تأخر، اللہ نے ان کے اگلے پچھلی غلطیوں کو معاف کر دیا، لیکن ہمیں سمجھانے کے لیے کہ آدمی ایسے الٹے سیدھے تصورات جس کا کوئی تعلق دلیل سے، نص سے، اللہ کی کتاب یا اللہ کے نبی کی تعلیمات سے نہیں ہے۔ اللہ نے کیا کہا قرآن میں، قل ما کنت بدعا من الرسل، کہہ دیجئے میں کوئی نیا اور انوکھا رسول نہیں، وما ادری ما یفعل بی ولا بکم، میں نہیں جانتا کہ میرے ساتھ اور تمہارے ساتھ کیا معاملہ ہوگا، ان اتبع الا ما یوحی الی، میں تو صرف جو اللہ نے نازل کیا ہے اس کی پیروی کرتا ہوں۔ کون کہہ رہے ہیں؟ کائنات کے امام، اس چیز کی جسے اللہ نے نازل کیا اس کی پیروی کرتا ہوں، اسی کی پیروی کامیابی ہے، اسی کی پیروی میں۔ تو اللہ نے کہا جنتی وہ ہے جو نیک عمل کرے اور ایمان لائے، وہ ہمیشہ جنت میں رہیں گے۔ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِیل، اور جب ہم نے بنی اسرائیل سے وعدہ لیا، یہ وعدہ ایمان والوں سے بھی لیا گیا ہے، سب سے لیا گیا ہے یہ وعدہ، اللہ کی توحید اور اس کے رسولوں پر ایمان لانے والوں سے یہ وعدہ ہے۔ کیا وعدہ ہے؟ لا تعبدون الا اللہ، سب سے پہلی چیز اللہ کے سوا کسی اور کی عبادت نہ کرنا، شرک سے اپنے آپ کو بچانا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سخت تاکید کی ہے شرک سے بچنے کی۔ اللہ کے نبی نے کہا کہ مجھ کو اسی چیز کا خوف ہے، سب زیادہ اہم چیز ہے کہ آدمی اپنے عقیدے کی حفاظت کرے، عقیدے کو سب سے زیادہ اہمیت دی گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے بارے میں ارشاد فرمایا ہے کہ آدمی کے تمام اعمال کا دار و مدار قبولیت کا اسی عقیدے کی بنیاد پر ہے۔ جنت کسی بدعقیدہ کو نہیں ملنے والی ہے، مشرک کو، اگر وہ اللہ کے ساتھ شریک کرے۔ مشرک اللہ کا باغی ہے، اللہ رب العالمین سے بغاوت کرتا ہے۔ دنیا کا سب سے بڑا جھوٹ شرک ہے، ہر نبی یہی تعلیم دے کر بھیجا گیا ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کا واقعہ قرآن میں پڑھیے، لفظ کیا ہے جانتے ہیں؟ عقیدہ توحید کی اہمیت یہاں سمجھ میں آ جائے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کی دعوت کو پیش کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ ان کی قوم نے تمام رسولوں کا انکار کیا۔ حضرت نوح علیہ السلام کو آدم ثانی بھی کہا جاتا ہے، کیونکہ آپ کے دور میں جب طوفان آیا پوری دنیا ختم ہو گئی، اور آپ سے پہلے جو رسول آئے تھے تو ایک رسول یا دو رسول کا تذکرہ ملتا ہے، بعد میں تمام رسول آئے، لیکن اللہ تعالیٰ کیا ارشاد فرما رہے ہیں کہ تمام رسولوں کا انکار کیا حضرت نوح علیہ السلام کی قوم نے۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ ہر رسول کی تعلیم ہے توحید، تو ہر رسول کی تعلیم کا انکار کیا، اس لیے ہر رسول کا انکار کیا۔ مشرک ہر رسول کا انکاری ہے، یہ بنیادی چیز ہے توحید۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان سے وعدہ لیا۔ دوسری چیز وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانًا، اور اپنے والدین کے ساتھ احسان، حسن سلوک کرنا، احسان کرنا۔ دیکھیے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں 3 چیزیں جوڑے سے بیان کی ہیں۔ اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، اطاعت کرو اللہ کی اور اس کے رسول کی۔ اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو۔ اور یہ والدین کا تذکرہ اور توحید۔ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا قُلْ تَعَالَوْا وَاتْلُوا مَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ أَلَّا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ۔ آپ قرآن پڑھتے جائیے، یہاں بھی اللہ نے ساتھ میں تذکرہ کیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی بہترین عمل کیا ہے؟ آپ نے ارشاد فرمایا اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا۔ کہا پھر؟ کہا والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا، ان کے ساتھ اچھائی سے پیش آنا۔ کہا پھر؟ کہا اللہ کے راستے میں جہاد کرنا۔ بہت اہم چیز ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابی نے آ کر پوچھا اللہ کے رسول میرے اوپر سب سے زیادہ حق کس کا ہے؟ کہا تیری ماں۔ کہا پھر؟ کہا تیری ماں۔ کہا پھر؟ کہا تیری ماں۔ کہا پھر اس کے بعد کہا تیرا باپ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک مرتبہ ایک صحابی اور آگے کہنے لگے اللہ کے نبی میں چاہتا ہوں اللہ کے راستے میں جہاد کروں، اللہ کے راستے میں شہادت حاصل کروں تاکہ اللہ رب العالمین مجھ سے راضی ہو جائے اور مجھے جنت عطا کرے۔ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا تو جنت چاہتا ہے؟ کہا ہاں۔ کہا تیرے والدین زندہ ہے؟ کہا ہاں۔
کیا بڑھاپے کو پہنچ گئے؟ کہا ہاں۔ کہا جا کر ان کی خدمت کر، اللہ رب العالمین جنت دے گا۔ اللہ کے نبی سے ایک صحابی نے آ کر عرض کیا، اپنے باپ کے بارے میں کہا وہ جنت کے دروازوں میں سے ایک دروازہ ہے، بیچ کا بالکل دروازہ، چاہے اسے توڑ کر ضائع کر دے، چاہے اس کی حفاظت کر۔ اللہ کے نبی کے پاس ایک صحابی نے آ کر کے کہا، اللہ کے رسول میرے مال میں کتنا حق ہے میرے باپ کا؟ کہا تو خود تیرے باپ کا ہے۔ کسی بھی مرحلے میں سوائے توحید اور شرک دین کے معاملے کے علاوہ کسی بھی معاملے میں والدین کی نافرمانی نہیں کرنا ہے، بلکہ والدین کی اطاعت اور فرما برداری۔ ہمارے یہاں ایک بڑا عزیز و غریب مزاج ہے لوگوں کا، جب کوئی کام پھنستا ہے، ترقی کی آدمی کو خواہش ہوتی ہے، کامیابی چاہتے ہیں، تو نیک لوگوں کے پاس جا کر کے کہتے ہیں کہ ہمارے لیے دعا کرنا، اچھی چیز ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، نیک متقی شخص ہو اگر ہو تو اس سے دعا کی درخواست کرنا چاہیے۔ لیکن اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ والدین کی دعا اور مظلوم کی، اس کے اور عرش کے درمیان کوئی آڑ نہیں، اللہ رب العالمین اس کو قبول کرتا ہے۔ آدمی کے گھر میں موجود ہے یہ نسخہ کہ والدین کو خوش کرتے ہوئے ان کی زبان سے دعا نکل جائے، اللہ رب العالمین اسے ضرور بضرور قبول کرے گا۔ مصیبتیں، حادثات راستے بدل دیں گے۔ آدمی کے لیے سب سے مخلص اگر ہوتا ہے کوئی، اس کی ماں اور اس کا باپ۔ ماں کا درجہ اس لیے اتنا بلند ہے کہ 3 تکلیفیں ایسی ہیں جو اکیلی اٹھاتی ہے ماں، 3 تکلیفیں۔ نمبر 1، 9 مہینہ پیٹ میں رکھنا، جب ابتدائی ایام ہوتے ہیں، کھا نہیں پاتے ہیں، قے ہوتی ہے، لیکن شکایت کا ایک جملہ نہیں نکلتا ہے۔ اس کے بعد جب ولادت ہوتی ہے تو آدمی زیادہ سے زیادہ بہتر ڈاکٹر کے پاس لے کر جا سکتا ہے، لیکن وہ جو زندگی اور موت کے درمیان سے گزرتی ہے، انتہائی اذیت، درد ذہ اس سے گزرتی ہے۔ اور تیسری ایام رضاعت، 2 سال دودھ پلانا، جب اس کے اوپر پاخانہ کر دیتا ہے بچہ، کھانے کے لیے بیٹھی، پہلا لقمہ لیا اور پاخانہ کر دیا، لیکن اللہ کی بندی کبھی اپنے چہرے کو نہیں بگاڑتی ہے، انتہائی اپنائیت کے ساتھ اس کی غلطت صاف کرتی ہے۔ کیسے آدمی یہ قرض اتارے گا؟ کیسے؟ انتہائی گہری نیند میں ہے، بچے کی ہلکی سی چوں کی آواز آئی، موسم انتہائی سرد ہے، بستر میں آدمی اس طرح گھسائے کہ ایک کوڑ بھی باہر نہ نکالے، فوراً بستر اپنے بدن سے ہٹائے گی، پہلے بچے کو دیکھے گی۔ اگر پیشاب کر دیا گیلا ہے تو اس کو سوکھا کرے گی، اور اگر جگہ نہیں ہے تو اپنی جگہ سلائے گی، اس کو پرواہ نہیں ہے کہ میں کیسے رہوں گی نہ۔ اگر رات میں بچہ روتا ہے، میں اکثر ایک جملہ کہتا ہوں، مردوں کا سب سے بڑا کارنامہ کیا ہے؟ اس کو اٹھا کر کہے گا کہ اس کو سلا، اس سے بڑا ہم کچھ نہیں کر پاتے۔ وہ بچہ بولنے کے لائق نہیں ہے، کیسے سمجھتی ہے ہماری ماں کہ میں بھوکا ہوں؟ زبان ہے لیکن الفاظ ادا کرنے کی صلاحیت نہیں ہے۔ کیسی قربانی رات دن۔ میں تو اکثر کہا کرتا ہوں کہ ذرا تصور کرے کہ ایک آدمی ہمارے یہاں جھڑک دیتے ہیں، اللہ نے کہا اف لکما ولا تنہرہما وقل لہما قولا کریما، ان کو اف بھی نہ کہو۔ ماں باپ کا فرما بردار اللہ کا فرما بردار ہے، اور ماں باپ کا نافرمان اللہ کا نافرمان ہے، کیونکہ اللہ نے حکم دیا ان کی فرما برداری کرنے کا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک صحابی نے کہا، میرے والدین گزر چکے، کہا اپنی ہر دعا میں ان کو یاد رکھ، اور ان کے بھائی اور ان کے دوست و احباب ان کی تکریم کر۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ نے ایک مرتبہ گزر رہے تھے، ایک دیہاتی آدمی آ رہے تھے، آپ نے اپنا بہو تارا خچر سب دے دیا۔ ساتھیوں نے کہا دیہاتی آدمی سے تھوڑا سا کچھ دیتے خوش ہو جاتے، کہا یہ میرے والد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دوست تھے، معمولی چیز نہیں۔ والدہ والد کو آدمی سخت جملے کہہ دیتا ہے، جبکہ باپ اپنے بیٹے کے مستقبل کو بنانے کے لیے اتنی قربانیاں دیتا ہے، کسی چیز کی پرواہ نہیں کرتا ہے، اپنی خواہشات کو مار دیتا ہے، اپنی تمناؤں کو مار دیتا ہے، اپنے آرام کو مار دیتا ہے، دوستوں کی مجلس کو قربان کر دیتا ہے۔ ماں اپنے بچے کے لیے جب گھر سے نکلتا ہے انتظار میں رہتی ہے، کھانا کھایا نہیں کھایا، طبیعت نرم گرم ہے، جوان ہو گیا لیکن مجال ہے کہ اس کی طبیعت بگڑ جائے اور باس ہو جائے۔ ایسی قربانیاں ہیں۔ ایک آدمی سفر پر سے آیا، ہم لوگ سوچتے ہیں، اور ماں پلٹ کر کبھی کچھ کہتی بھی نہیں ہے، بس دعا دیتی ہے، اللہ میرے بچے کی حفاظت کرنا، میرے بچے کو اچھا رکھ۔ باپ انسان کا سب سے بڑا مشیر، سب سے مخلص ساتھی اس کا باپ ہوتا ہے۔ وہ اکیلی مخلوق ہے دنیا میں
جو اپنے بیٹے کی کامیابی پر خوش ہوتا ہے اور دعائیں دیتا ہے. دوسرے تو حسد کرتے ہیں، اپنے قریبی رشتے دار حتیٰ کہ بھائی بھی، لیکن باپ ہوتا ہے کہ جتنا کامیاب بیٹا ہو اتنا وہ خوش ہوتا ہے. یہ اس کا باپ ہوتا ہے. سب سے بہترین مشیر اور دوست ہوتا ہے انسان کا وہ ماں، جس کے سامنے ہم آواز کو بلند کر دیتے ہیں. اپنی آواز کو پست رکھو، اپنے ہاتھوں کو جھکائے رکھو، سینہ تان کے ان کے سامنے نہ کھڑے ہو. وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا اُفٍّ لَكُمَا وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا. ان کو پلٹ کر جواب دینے کی بجائے کیا کہا گیا؟ ان کے لیے دعا کرنا کہ رب العالمین ان پر رحم فرما. میں ایک مثال اکثر دیتا ہوں کہ ایک آدمی سفر پر سے آیا. اب آیا سفر پر سے، رات میں کافی رات ہو گئی. راستے میں اس نے پانی کے لیے ایک بوتل بھی خرید لی، منرل واٹر لے کر کے آیا ہوں. آ کر کے امی سے کہتا ہے کہ امی، اب 12-1 بجے رات کو آیا، کہا یہاں سے مجھ کو 8 بجے اٹھا دینا، کیونکہ 8:30 بجے مجھ کو ایک کام ہے، بہت ضروری کام ہے. بول کر کے سو گئی. اماں آ کر کے جگا رہی ہے، اٹھا رہی ہے، بیٹا اٹھ جا. 7 بجے سے اس کو معلوم ہے میرا بیٹا کتنی آواز میں اٹھے گا. 10 میں اٹھے گا تو 10 بار اس کو جانا ہے. جب بالکل وقت تو قریب آ گیا، کہہ رہی ہے کہ بیٹا نقصان ہو جائے گا. اب اس نے وہی سرانے پر رکھی ہوئی بوتل اٹھائی، تھوڑا سا پانی اس کے چہرے پر مار دیا کہ بیٹا اٹھ. اب دیکھ 8 سے اوپر ہو رہا ہے تو اس کو جانے میں، تیار ہونے میں 15-20 منٹ لگے گا، ناشتہ کب کرے گا؟ حضرت والا اٹھے، موڈا آف ہو گیا. پانی ڈالنے کی کیا ضرورت تھی؟ صرف امی پلٹ کر پوچھ لے گئے کہ بیٹا یہ تو ڈبل فلٹر پانی ہے اور تیرا نقصان ہو سکتا تھا، تو اس وقت میرے اوپر پانی ڈالتا تھا جب سونے کا وقت ہوتا تھا، یہ اٹھنے کا وقت تھا. اور جو پانی ڈالتا تھا وہ گندا پانی رہتا تھا، پیشاب. لیکن میرے جگر کے ٹکڑے، میں نے کبھی چہرہ بگاڑا نہیں تجھ کو کہ یہ وقت ہے بھگا دینے کا، یہ وقت ہے، کبھی نہیں کہا. کبھی صرف ہماری ماں پوچھ لے، ہم کیا جواب دے سکیں گے؟ بول سکیں گے؟ بڑی تاکید کی گئی ہے والدین کے سلسلے میں. یہ ہمارے گھر میں جنت کا انتظام اللہ نے کیا ہے، حصول جنت کا ذریعہ ہے یہ والدین. انتہائی نرمی کے ساتھ ان سے گفتگو کرنا، ان کی ضرورتوں کا خیال رکھنا. خاص طور سے اگر قرآن و حدیث پڑھیں تو 2 یا دونوں میں سے یہ بار بار ملے گا آپ کو، اس لیے کہ اگر ایک ہو جاتے ہیں، والد اگر رخصت ہو گئے تو جس کاندھے پر سر رکھ کر اس کو درد و غم بیان کرنا تھا وہ گیا. اب بڑی توجہ کرنی ہے. ہمارے یہاں تو بچہ شادی ہوئی، معاف کیجیے، گھر میں آئے گا، اہلیہ کبھی لیٹی ہوئی ہے تو 10 ٹائم پوچھے گا کیا ہوا، کھانا کھائی؟ ماں دیکھ رہی ہے کہ میں نے اس کو پال پوس کر جوان کیا، مجھ سے بھی کبھی پوچھا. اس سے زیادہ توجہ کے مستحق ہے. دونوں کے اپنے مقامات ہیں. حق ہے آپ کی اہلیہ کا، آپ دوسرے کی بچی کو لائے ہو، پوچھنا ہے بالکل، لیکن آپ کی والدہ کا اس سے زیادہ ذرا سوچنا. اللہ نے یہ وعدہ لیا تھا بنی اسرائیل سے. اللہ نے ہم کو بھی قرآن میں بار بار اس کی تاکید کی ہے. اپنے والدین کا کے ساتھ حسن سلوک، اچھا سلوک کرنا اپنے ماں باپ کے ساتھ. وبالوالدین احسانا وذی القربی والیتامی والمساکین، اور یتیموں مسکینوں کے ساتھ، اور قرابت دار یتیم مسکین ان لوگوں کے ساتھ، ان کے ساتھ بھی اچھا سلوک کرنا ہے. یتیم ہے اگر ہمارے گھر میں تو اللہ کے نبی نے کہا سب سے بہترین گھر وہ ہے جس میں کوئی یتیم پلتا ہے. بہترین دسترخوان وہ ہے جس پر کوئی یتیم کھانا کھاتا ہے. اچھا سلوک کرنا، یہ ہمدردی کے مستحق ہے. صحابہ کرام کا معمول تھا، اگر کوئی یتیم دکھتا تو اس کے سر پر ہاتھ پھیرتے شفقت سے، اسے احساس دلاتے. اس معاشرے کے اندر صحابہ کے گھروں میں یتیم پلتے تھے، ان کو گھر میں ماں باپ کا پیار ملتا تھا، بھائیوں کا پیار ملتا تھا. ایک خاص مقام پر جمع کر کے یتیمی کا ہر وقت احساس نہیں ہوتا تھا ان کو. اپنے رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، اچھائی سے پیش آنا اپنے پڑوسیوں کے ساتھ، یہ ایک فلسفہ ہے شریعت. اللہ نے بہترین انسان بننے کا نسخہ ہم کو کرنا ہے. والدین کے ساتھ اچھائی، رشتہ داروں کے ساتھ اچھائی، قرابت داروں کے ساتھ اچھائی. لیکن ہم اس کی بجائے
کرانے کی دکان کھول لیتے ہیں، جو ہم سے اچھا اس سے ہم اچھے، جو ہمارے یہاں ایک مرتبہ نہیں آئے ہم 10 مرتبہ اس کے گھر کے سامنے سے گزر جائیں گے۔ شادی بھی تو کارڈ لے کر بیٹھتے ہیں، کہاں سے گھر بھرے وہاں گھر بھرے، جہاں سے ایک آدمی جس کا ہمارے ساتھ اخلاق اچھا، ہمارا اس کے ساتھ، اللہ کے بندو اس کے اخلاق کی وجہ سے ہمارا اخلاق اچھا ہو، ہمارا اپنا ذاتی اخلاق ہونا چاہیے۔ ایک چھوٹا سا واقعہ ہے، مومن جو ہے نیکی کی تلاش میں رہتا ہے۔ اللہ کے نبی نے کہا جو تم سے کٹے تم اس سے جھٹو، جو تمہیں محروم کرے تم اسے عطا کرو۔ اللہ کے نبی کو ایک صحابی نے آ کر کے کہا کہ اللہ کے نبی میں اپنے رشتہ داروں کو جوڑتا ہوں، مجھ کو کاٹتے ہیں، میں انہیں عطا کرتا ہوں، مجھے محروم کرتے ہیں، میں ان کے ساتھ خیر خواہی کرتا ہوں، میرے ساتھ سازش کرتے ہیں۔ اگر ہمارا غور کریں تو ایسا لگتا ہے کہ ہمارے سماج اور معاشرے کا کوئی شخص تھا اٹھ کر کے جنہوں نے یہ کہا، اللہ کے نبی نے کہا اگر تم ایسا جیسا کہہ رہے ہو یہ صحیح ہے تو اللہ کی طرف سے تمہارا خیر خواہ مددگار اللہ کی طرف سے بہت بڑا جو ہے اللہ رب العالمین ہم سے قیامت کے روز یہ نہیں پوچھے گا کہ تیرے رشتہ دار تیرے ساتھ کیسے تھے، تیرے ماں باپ کیسے تھے، تیرے بھائی بہن کیسے تھے، اللہ ہم سے پوچھے گا تو کیسا تھا۔ بیوی سے نہیں پوچھے گا تیرا شوہر کیسا تھا، شوہر سے نہیں پوچھے گا تیری بیوی فرما بردار تھی، ہمارا جھگڑا ہے نا فرما برداری نہیں کرتی، اللہ ہم سے سوال کرے گا تو بیوی کا حق ادا کیا، اس نے کیا کیا تیرے ساتھ، اللہ اس سے پوچھے گا، ہم نے کیا کیا ہے ہم کو جواب دینا ہے۔ یہ صحابہ کا مزاج تھا، اللہ ہم سے نہیں پوچھے گا ہمارا پڑوسی کیسا تھا، ہم کیسے تھے، یہ سوال ہمارے سے ہوگا۔ جس دن ہم یہ سمجھ لیجئے کامیاب ترین انسان ہو گئے۔ صحابہ اکرام کا یہی مزاج تھا، وہ کیسا ہے میں کیسا ہوں، میں نے کیا کیا، رشتہ جوڑنا۔ اللہ کے نبی نے کہا کسی بھی مرحلے میں رشتہ نہیں کاٹا جا سکتا، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ اچھائی اور خیر کا معاملہ کرنا، ان کے ساتھ حسن سلوک کرنا، عمر اور مال میں برکت صلہ رحمی کی وجہ سے، رشتہ جوڑنے کی وجہ سے۔ اگر ہم واقعات صحابہ کرام کو اٹھا کر بتائیں تو بڑی لمبی بات ہو جائے گی کہ ان کا معاملہ کیسا تھا۔ اللہ کے نبی صحابہ کرام مشرکین تھے، کیا اذیتیں دی، لیکن انہوں نے ان کے ساتھ کیا کیا، یہ اللہ کا حکم ہے رشتہ جوڑنا۔ آج ہمارے سماج اور معاشرے میں شادی بیاہ ہو، خوشی اور غم کا کوئی مرحلہ ہو، سمجھ میں آ جاتا ہے رشتے کس طرح کٹے ہوئے ہیں۔ دیکھیے ایک رشتہ ہے جو ہم بناتے ہیں، حالانکہ وہ بھی اوپر سے بنتا ہے لیکن کوشش ہماری رہتی ہے میاں بیوی کا، لیکن یہ ہمارے نانا ماموں چچا خالہ خالو یہ کس کے دیے ہوئے رشتے، اللہ کے۔ ہمارے اختیار میں تھا کہ ہم اپنے پسند کے خاندان میں پیدا ہوں، ہمارے اختیار میں نہیں تھا، اب اللہ نے دیے ہیں، کمیوں اور خامیوں کے ساتھ ہم اس کو قبول کریں، یہ اللہ کے دیے ہوئے رشتے ہیں، اسے نہ بندوں سے ہم جو بناتے ہیں اس کو ہم قبول کرتے ہیں، اللہ کا دیا ہوا رشتہ ہے، ان کو قبول کریں، ان رشتوں بڑی اہم چیز ہے یہ۔ وقول للناس حسنا واقیم الصلاۃ وآتوا الزکوٰۃ، اور نماز قائم کرنا اور زکوٰۃ دینا۔ اب دیکھیے یہاں تک کہ پہلے توحید آئی، پھر گھر ماں باپ، اب اس کے بعد رشتہ دار، سماج آ گیا، پورا خاندان، یتیم کمزور لوگ آ گئے۔ اب یہ سماجی پوری چیزیں عقیدے کی چیزیں کے ساتھ ساتھ ایک اور چیز نماز کی پابندی، نماز پہ قائم رہنا۔ اس کے فضائل اگر بیان کی جائے تو بہت ساری تقریر ہو جائے۔ اللہ کے نبی نے کہا کسی کو اگر مسجد کی طرف پانچوں وقت جاتے ہوئے دیکھو تو اس کے ایمان کی گواہی دو، یہ مومن ہے، ہر قدم پر نیکی ہے، صغیرہ گناہ ڈھل جاتے ہیں، ایک نماز کے بعد دوسری نماز تک کے لیے دعا ہے۔ فرشتے عصر کے وقت جب ڈیوٹی بدلتی ہے تو اللہ پوچھتا ہے تو کہتے ہیں رب العالمین جب گئے بھی تو سجدے میں اور جب آئے بھی تو تیرے ذکر میں، رب العالمین اللہ کے گھر کا بلاوا ہے۔ نماز کی پابندی بے شمار فائدے ہیں اس کے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا سب سے پہلا سوال اس کے بارے میں کیا جائے گا، لم نکن من المصلین، کس چیز نے تم کو جہنم میں ڈالا؟ کہا نماز نہیں پڑھتے تھے۔ مومن اور کافر کے درمیان فرق کرنے والی نماز ہے۔ اللہ کے نبی نے کہا میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز ہے۔ اگر مصیبت ہو تو نماز اور صبر کے ذریعے استعینوا بالصبر والصلاۃ، اس کے ذریعے مدد مانگو۔ ہر چیز، بارش نہیں ہو رہی ہے اللہ کے نبی نے نماز پڑھی، خوشی ہے بہت بڑی، عید کا موقع ہے 2 رکعت نماز پڑھی، بقرعید کا موقع ہے 2 رکعت نماز پڑھی، رمضان المبارک آیا قیام اللیل کر رہے ہیں، اللہ کو سامنے کھڑے ہو کر کے 2 رکعت نماز پڑھے آدمی اپنے گھر میں، اور اللہ کے سامنے اپنے ہاتھوں کو اٹھائے رات کی تاریکی میں
جب اس کو کوئی دیکھنے والا نہیں، اللہ اس کے ہاتھوں کو کالے نہیں لوٹائے گا۔ بے شمار فائدے ہیں نماز کے۔ اللہ کے نبی نے کہا کہ اگر قبر میں عذاب پیر کی طرف سے آئے گا تو مسجد کی طرف چل کر جانا اس کو روکے گا۔ رات کی تاریکی میں آدمی نماز کے لیے مسجد آئے گا تو رب العالمین روز محشر اس کو ایک نور عطا کرے گا۔ بے شمار فائدے ہیں، اور یہ تو دینی فائدے ہیں۔ دنیاوی پر غور کریں تو ایتھلیٹس جو ہوتے ہیں مختلف گیم کے، تو ان کو تیار کرنے کے لیے انہیں ایکسرسائز اور بالکل فٹ رکھا جاتا ہے ان کو، تو اس کے لیے باقاعدہ گورنمنٹ کی طرف سے کچھ ماہرین ہوتے ہیں۔ تو ہمارے مسلمان تو ایتھلیٹس کو ٹریننگ دینے والے افراد کے لیے جرمنی سے ایک آدمی آیا، بڑا ماہر اس کا فٹنس کا۔ تو اس نے کہا بھائی تین ٹائپ کی ایکسرسائز ہے، ایک لانگ، ایک شارٹ اور ایک درمیان۔ اس میں کون سی ایکسرسائز اچھی ہے؟ تو اس نے کمر کی ایک ایکسرسائز بتائی، تو یہ بیٹھے ہوئے کہتے ہیں کہ درمیانی۔ تو چونک گیا، تم کیسے جان گئے؟ بولے بس میں نے ایسے کہہ دیا۔ بولے نہیں، میں برسوں کے تجربے مشاہدے کے بعد اس نتیجے پر پہنچا، تمہیں ایک جملے میں کیسے کہہ دیا؟ تو وہ کہتے ہیں اصل میں جب تم جھکے تھے تو میں نے 7 مرتبہ رکوع کی حالت میں ہم تسبیحات پڑھے ہیں وہ پڑھی، تو میں نے اندازہ لگا سب سے بہترین یہ ہے، کیونکہ نبی نے بتایا۔ تو کہا کس وقت پڑھتے ہو؟ کہا نماز پڑھتے ہو۔ تو جب اس نے نماز کہا کہ مجھ کو پڑھ کر کے بتاؤ، جب اس کے سامنے نماز پڑھی گئی تو وہ کہتا کیا ہے کہ اتنی شاندار چیز جسمانی فٹنس کے لیے تمہارے پاس ہے اور تم بتاتے نہیں ہو لوگوں کو۔ اس کی ہر حرکت اعتدال کے ساتھ انہوں نے صرف نماز پڑھی۔ بے شمار فائدے ہیں نماز کے۔ آدمی کے جو کھلے ہوئے اعضاء ہیں اس پر دھول بیٹھ جاتی ہے، مٹی بیٹھ جاتی ہے، آپ اس کو صاف کرنے میں بالکل تازہ آکسیجن یہ حاصل کرتا ہے، اور وضو میں وہی اعضاء دھوئے جاتے ہیں جو کھلے ہوئے ہیں۔ اب اور کی چیز، بے شمار فائدے ہیں نماز کے۔ اگر ایک ایک بیان کروں، پھر اس کے علاوہ کیا ہے؟ ہم مسجد میں گئے، اجتماعیت، ہمارا کون سا بھائی آ رہا ہے کون سا بھائی نہیں آ رہا ہے یہ سمجھ میں آ جاتا ہے۔ بے شمار چیزیں ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تاکید ہے۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں نماز ادا کرو، زکوٰۃ، اور جسمانی عبادت کے ساتھ مالی عبادت بھی، اللہ کے راستے میں اپنے مال کو خرچ کرنا۔ اللہ کے نبی سے ارشاد فرمایا گیا، پوچھا گیا اللہ کے نبی سے، اللہ کے رسول بہترین صدقہ اللہ کے راستے میں خرچ کرنا کیا ہے؟ آپ نے ارشاد فرمایا مال کی محبت کے باوجود اللہ کے راستے میں مال دینا، اور تنگی اور کشادگی دونوں حالت ہیں۔ جیسے آپ کا جتنی طاقت ہے، یہ اللہ نے کہا ہے وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَىٰ عُنُقِكَ وَلَا تَبْسُطْ كُلَّ الْبَسْطِ فَتَقْعُدَ مَلُومًا مَحْسُورًا۔ نہ اتنا بانٹ دو کہ درماندہ ہو کے بیٹھ جاؤ۔ صبح بچہ بول رہا ہے کہ ابو 10 روپیہ تو اسکول جانے کے لیے، آپ کہتے ہیں کہ رات میں تو پورا صدقہ کر دیا۔ اہلیہ کہہ رہی ہے ایک دودھ لانے کے لیے چائے بنانا ہے، تو آپ کہتے نہیں ہیں، جبکہ آپ کے پاس رات کو ہزار ہوتا۔ تو اتنا تو اپنی ضرورت کا رکھتے کہ درماندہ ہو جاؤ، اور نہ اتنا اپنے ہاتھوں کو سکیڑ دو کہ لاکھوں ہے اور کوئی ضرورت مند واقعی آپ کے پاس 100 200 500 1000 کے لیے ہے اور آپ نہیں دے رہے۔ دونوں چیز نہیں ہے، اعتدال ہونا چاہیے، اعتدال رکھنا چاہیے۔ یہ اللہ کے راستے مال کرو، لیکن تھوڑے سے لوگوں کے علاوہ تم سب پھر گئے اور منہ موڑ لیا، یعنی عمل نہیں کیا۔ یہ جو اس پر عمل کرنے والے ہیں وہ اللہ کا عہد اور میثاق پوری کرنے والے ہیں۔ اللہ کے ہاں بہترین لوگ وہ ہیں جو توحید والے ہیں۔ کامیابی قدم نہ المؤمنون، کون فلاح پانے والے ہیں؟ جو ایمان والے ہیں، ان کے پاس عقیدہ ہے، اور اللہ کے حکم کو ماننے پر گھر میں وہ کون ہے؟ اپنے ماں باپ کے فرما بردار۔ ایک چھوٹی سی بات بتا کر کے اپنی بات سمیٹ دوں گا۔ عام طور سے یہاں پر ذرا سا چوکی ہو جاتی ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے واقعے کو قرآن نے احسن القصص، قصوں میں بہترین قصہ کہا ہے۔ تو اس میں انسانی سائیکالوجی اور نفسیات اتنی زبردست ہے۔ اس میں گھر ہے، سماج ہے، معاشرہ ہے، حکومت ہے، قحط ہے، خزانے ہیں، سب ہے، الزام ہے، صفائی ہے، سب ہے۔ ایک واقعہ اس میں ایک چیز ہے، حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے کیا کہا؟ ابا صرف ان کی طرف جھکے،
کیونکہ حضرت یوسف علیہ السلام سے بہت زیادہ محبت کرتے تھے ان کے والد. تو ابا غلط ہے اس معاملے میں، یعنی ایک ہی کو اتنا لاڑ ہوتا ہے نا ہمارے گھروں میں، اس کو کیوں اتنا چاہتے ہیں؟ کہاں چکے جانتے ہو؟ یہی چکتا ہے. حضرت یوسف علیہ السلام فرما بردار تھی، نیک تھی. جو لڑکا فرما بردار اور نیک رہتا ہے ماں باپ کو اس سے زیادہ محبت رہتی ہے. کھلا میدان تھا، آپ بھی فرما بردار اور نیک ہو جاؤ، آپ سے بھی محبت ہونے لگے گی. تو بجائے اپنے تجزیہ کر کے اپنے آپ کو سیدھا کرنے کے الزام ڈالنے لگتا ہے آدمی. تو ہمیشہ اپنا تجزیہ کرنا. خیر گھر آ گیا، آپ بہترین ہو جاؤ، گھر میں والدین کی اطاعت اور فرما برداری کر کے رشتوں کو جوڑ کر پورے رشتہ داروں میں مقبول ہو جاؤ. اور جو رشتہ دار کسی کی بھی خوشی اور غم میں شریک ہوتا ہے جا کر کے ان کے یہاں پہنچتا ہے، آنا جانا رہتا ہے، بہت محبت کرتے ہیں. اللہ تم کو بہترین بنانا چاہتا ہے. نماز کی پابندی کرو، صوم و صلات کا پابند ہر کسی کو، ہر مسلمان کو پسند ہے، کتنا بھی کیسا بھی عزت ہوتی ہے. اور پھر اس کے بعد اللہ کے راستے میں مال دیتے رہو. اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تھوڑے لوگ تھے ان لوگ میں جنہوں نے یہ کیا، اس کی پاسداری نہیں کی. تھوڑے لوگ تھے جنہوں نے پاسداری کی، باقی لوگ تو بڑی تعداد میں ایسے ہی تھے. اللہ رب العالمین اس امت کے سارے لوگوں کو اس کی پاسداری کی توفیق دے رب العالمین. ہم کو اس کی توفیق دے رب العالمین کہ ان احکامات کی پاسداری کرے رب العالمین. اور اللہ تیرے نازل کردہ احکامات پر عمل کرنے کی توفیق دے. اللہ ہم کمزور بنتے ہیں رب العالمین. شیطان ہر راستے پر بیٹھا ہوا ہے، لیکن تیرا سچا وعدہ ہے حفاظت کا. اللہ ہماری حفاظت فرما. سب کے حقوق ادا کرنے کی، تیرا حق، پڑوسیوں کا، والدین کا، سب کا حق ادا کرنے کی توفیق دے رب العالمین. خود کا محاسبہ کرنے کی، دوسروں پر الزام نہ ڈالنے کی عادت دے رب العالمین. الہ العالمین تیرے کلام کی آیتیں اور تیرے نبی کی حدیث کو ہمارا کردار و عمل بنا دے. اللہ ہمارا خاتمہ ایمان پر فرما. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.